بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کا بیان۔ نماز کے بعد ذکر کے حوالے سے اس باب میں آپ کو دو قسم کی حدیثیں ملیں گی۔ ایک تو حدیثیں وہ ہیں جن میں نماز کے بعد مختصر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جیسے اللہم انت السلام و منک السلام، یہ چوتھا کلمہ۔ اور دوسری روایت وہ ہیں جن میں مفصل ذکر مروی ہے، جیسے تسبیح فاطمی یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔ تو ان دونوں قسم کی احادیث کو حضرات احناف نے دو حالتوں پر محمول کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جن نمازوں کے بعد سنن ہیں تو ان نمازوں کے بعد مختصر ذکر ہے، اور وہ احادیث جن میں مختصر ذکر ہے وہ اس پر محمول ہے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان نمازوں کے بعد مفصل ذکر ہے، اور وہ احادیث جن میں تفصیلی ذکر کا تذکرہ ہے وہ ان نمازوں کے اوپر محمول ہے۔ گویا فجر کے بعد اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو اس کے بعد تفصیلی ذکر ہے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب اور عشاء، اس کے بعد مختصر ذکر ہے۔ اور قرینہ اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں قرینہ اس کا یہ ہے کہ روایات میں سنتیں نماز کے بعد جلدی ادا کرنے کی ترغیب ہے اور تاکید ہے۔ فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں، سنن مؤکدہ، ان کو جلدی ادا کرنا چاہیے، روایت میں اس کی تعجیل کی ترغیب اور تاکید ہے۔ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں وہاں آپ طویل ذکر نہیں کریں، وہاں پر آپ مختصر ذکر کریں، لہٰذا وہ روایات جو مختصر ذکر والی ہیں وہ ان نمازوں کے لیے ہوں گی، اور جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہیں اس میں وہ روایت ہوں گی جن میں تفصیلی ذکر آیا ہے، لمبا ذکر آیا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات، یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، پہلی حدیث، فرماتے ہیں کہ کنت عارف انقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام معلوم کیا کرتا تھا، پہچانتا تھا بالتکبیر، اللہ اکبر سے۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب سلام پھیرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں اتنی آواز سے اللہ اکبر کہا جاتا تھا جس کو حضرت ابن عباس سن کے یہ سمجھ لیا کرتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس کیا مسجد میں نہیں ہوتے تھے؟ اگر مسجد میں ہو تو آدمی سلام پھیرنے سے بھی پتہ چل جائے کہ نماز ختم ہو گئی۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ شبہ سمجھ میں آیا؟ تو اس کے جواب دو ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے مسجد میں نہ ہو، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ بچے تھے، اور نابالغ بچے ان کے اوپر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آنا واجب ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مسجد میں تو ہوتے تھے لیکن بچوں کی صف میں ہوتے تھے، اور بچوں کی صف پیچھے ہوتی ہے، تو بسا اوقات وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پھیرنے کی آواز ان کو نہیں آتی ہوگی، تو جب سلام پھیرنے کے بعد سب لوگ اللہ اکبر کہتے تھے آواز سے تو اس سے نہ پتہ چلتا تھا کہ جی نماز ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھے؟ اس حدیث سے استدلال کر کے بعض ائمہ، خصوصاً ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، ان حضرات نے یہ قول اختیار کیا کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد باجماعت نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ زور سے اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے۔ جہراً ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا۔ لیکن ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ اور جمہور سلف و خلف، حضرات صحابہ کرام، اکثریت ان کی، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد، جماعت کا سلام پھیرنے کے بعد جہراً کوئی ذکر نہیں، بآواز کوئی ذکر نہیں۔ اور اس حدیث کو وہ لوگ محمول کرتے ہیں تعلیم کے اوپر۔ اس حدیث کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ تعلیم پر۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سری اذکار اور تلاوت تعلیم کے لیے کبھی کبھی جہر فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ ظہر کی نماز میں کبھی جہر فرما لیا کرتے تھے، عصر کی نماز میں کبھی جہر فرما لیا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح نماز کے بعد بھی آپ نے کبھی کبھی جہر فرمایا ہے، لیکن آپ کا عام معمول جو تھا وہ جہراً ذکر کا نہیں تھا، وہ سرن ذکر کا تھا۔ کیوں؟
اس لیے کہ قرآن کریم میں ذکر کو سرن کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ سرن ہونا چاہیے، آہستہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا اور سب کا معمول جو ہے وہ ذکر سری کا ہے، جہری کا نہیں ہے۔ اس کو استحباب پہ معمول نہیں کرتے، اس کو وہ جواز پہ معمول کرتے۔ سمجھ رہی بات؟ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ حضرات خلفاء راشدین کا عمل ہے۔ حضرات خلفاء راشدین، چاروں خلفاء، یہ نماز پڑھاتے رہے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ ان میں سے کسی سے بھی نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا زور سے یا ذکر جہری منفی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عمل بعد میں نہیں رہا تھا۔ اس سے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ سنت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اس پر مواظبت فرمائی ہوتی اور یہ سنت ہوتی، تو صحابہ سے زیادہ کون سمجھے گا اس بات کو؟ صحابہ چھوڑ دے پھر اس کو؟ صحابہ نہیں چھوڑتے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ آپ نے جو ذکر جہری کیا ایک دفعہ اللہ اکبر زور سے کہا ہے، یہ آپ نے تعلیماً کہا ہے، یہ آپ کی اس پر مواظبت نہیں تھی، آپ کی سنت نہیں ہے۔ ورنہ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کوئی سنت پہ عمل کرنے والا ہے؟ حضرت عمر سے، حضرت عثمان، حضرت عثمان غنی سے اور حضرت علی سے کون سنت پر عمل کرنے والا زیادہ ہوگا؟ تو ان حضرات کا عمل اس پر نہیں تھا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ استحباب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس میں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جواز کہہ سکتے ہیں آپ، جواز ہے، استحباب نہیں کہہ سکتے اس کو۔ استحباب کے قائل صرف ایک ہی ہیں، وہ ابن القیم الجوزی ہیں۔ آج کل جو ہمارے جو بریلوی دوست ہیں نا، یہ نماز کے بعد کلمہ طیبہ کا جہراً ذکر کرتے ہیں ایک آواز ہو کے۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے نا، تو وہ بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ اکبر کہا۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک تو بھائی تم بھی اللہ اکبر کے لیے کرو، یہ لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اس سے استدلال تو اس وقت بنے گا جب تم لا الہ الا اللہ ثابت کرو۔ تم تو اس کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، اس سے پہلے حق کہتے ہیں، حق لا الہ الا اللہ ایسے بولتے ہیں نا وہ۔ تو یہ حق ثابت کرو، پھر لا الہ الا اللہ ثابت کرو، تبھی حدیث سے جواز بنے گا۔ یہ حدیث تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں، اس میں تو اللہ اکبر ہے، تم بھی کہہ لیا کرو۔ اور دوسرا جواب وہ یہ جو ہم نے دیا کہ تمام ائمہ اس پر متفق ہیں، سارے کے سارے، امام اعظم بھی اور ائمہ ثلاثہ بھی، کہ ذکر جہری نماز کے بعد ہے ہی نہیں، استحباب ہے ہی نہیں اس کا۔ زیادہ سے زیادہ جواز کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ اللہ اکبر کہنے کا جواز ہے۔ استحباب کے قائل صرف ابن القیم ہے۔ یہ قصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہاجرین جو کہ فقراء تھے بیچارے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور مہاجرین تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، یہ تو نیکیوں کے اندر اور آخرت کے درجات میں ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ صدقہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں صدقہ کرنے کے لیے، تو ہم صدقہ نہیں کر پاتے، ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی حسرت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ ہم نیکیوں میں ان سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر ان کلمات کو تم نمازوں کے بعد کہو تو کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، اللہ یہ کہ وہ شخص بھی وہی کلمات کہے تو وہ ظاہر ہے تمہارے ساتھ مل جائے گا۔ تو انہوں نے اس کی رسول ضرور سکھائیے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ نماز کے بعد جو ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار یا 33 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ بڑے خوش واپس گئے اور یہ عمل شروع کر دیا۔ اس کی بھنک اغنیاء صحابہ کرام کو پڑ گئی، انہوں نے بھی سن لیا، کہیں سے پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ حضرات پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، انہیں بھی خبر ہو گئی اس کی اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ مال تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب وہ مال کی وجہ سے تم سے آگے بڑھ گیا، غیر اختیاری چیز ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اس میں مفصل ذکر آ گیا نہیں آ گیا، 33 بار 33 بار 34 بار۔ تو یہ کون سی نمازوں پر معمول ہے؟ جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ ان نمازوں کے بعد جس میں سنت نہیں ہے اس میں تو پڑھا ہی جائے گا، اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے۔ کل صلاۃ ہے نا اس میں، دوبارہ کل صلاۃ، پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز کے بعد کیسے پڑھیں؟ جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے اس وقت تو ہم پڑھ لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ سنتیں فوراً پڑھنی چاہیے، تو ہم سنتوں میں کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ کہ سنتوں کے بعد پڑھ لو، اور نہیں بات کل صلاۃ پہ عمل کرو،
جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں وہاں فرض کے بعد پڑھ لو، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان پہ سنتوں کے بعد پڑھ لو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس قسم کے اذکار جو معمولات میں شامل کرنے چاہیے ان کو کسی نہ کسی کام سے باندھ لو، کسی نہ کسی چیز سے باندھ لو۔ جو کام تم لازمی طور پر کرتے ہو کسی ذکر کو اس کے ساتھ باندھ لو۔ مثال کے طور پر نمازوں کے بعد کے ذکر ہے 33 بار 34 بار، تو اس کو تم باندھ لو واپسی کے راستے کے ساتھ۔ جب تم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہو اور مسجد سے نکل کے گھر تک جاتے ہو یا مسجد سے نکل کے کمرے تک آتے ہو، تو اس میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ آدمی 33 اور 34 بار یہ ذکر آرام سے کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ باندھ لے، عادت بنا لے کہ میں جب بھی مسجد سے نکلوں گا میں یہ ذکر کرتا ہوا جاؤں گا گھر تک، اور یہ ذکر کرتا ہوا جاؤں گا کمرے تک۔ راستے میں فضول باتیں نہیں کروں گا، خاموش نہیں رہوں گا۔ تو اب نکل کے مسجد سے تو جانا ہی ہے نا، لازمی ہے۔ جب اس کے ساتھ آپ اس کو باندھ لیں گے اور عادت بنا لیں گے تو یہ عمل آپ کا کبھی بھی خطا نہیں ہوگا اور ہمیشہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ تو اپنے ہر ذکر کو، ہر معمول کو کسی نہ کسی ایسے کام کے ساتھ باندھ لینا چاہیے کہ جو کام آپ لازمی طور پر کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا، تو اس کو آپ باندھ لو مسجد سے واپسی کے ساتھ۔ مسجد سے واپس آتے ہوئے میں ذکر کروں گا، 5 نمازوں میں ہو جائے گا، ان نمازوں میں بھی ہو جائے گا جس میں آپ سنتیں پڑھتے ہیں، ان میں بھی ہو جائے گا جس میں آپ سنتیں نہیں پڑھتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حدیث دیکھ لیجیے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا اللہ کے یہاں زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر، تہجد میں مانگی ہوئی دعا، کیونکہ اس وقت تو آسمان سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا، ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں دے دوں، الا من مستغفر فاغفر لہ، الا من مسترزق فارزقہ، الا مبتلا فوافیہ، الا کذا الا کذا۔ صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو اس وقت جو دعا مانگی جائے گی اس وقت تو وہاں سے کہا جا رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو اس وقت تو دعا فوراً سنی جائے گی۔ تو جوف اللیل الآخر، اور دوسرے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد ائمہ اربعہ اور تمام علماء، جمہور علماء، وہ دبر الصلوات المکتوبات سے مراد سلام پھیرنے کے بعد کی دعا مراد لیتے ہیں۔ صرف ابن حزم وہ کہتے ہیں اس سے درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے مراد ہے۔ وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے قعدے میں درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ والی دعائیں مراد ہیں، اور دبر الصلوات المکتوبات سے یہی مراد ہے۔ لیکن ان کا یہ قول لغت کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ لغت کے خلاف اس لیے کہ دبر کس کو کہتے ہیں؟ دبر العمل، ایک عمل سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا عمل کیا جائے۔ ایک عمل سے فارغ ہونے کے بعد جب دوسرا عمل کیا جائے تو وہاں دبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نماز سے فراغت کب ہوتی ہے؟ سلام کے بعد۔ اس سے مراد سلام کے بعد کی دعا ہے۔ اور نقلاً اس لیے یہ قول قابل قبول نہیں ہے اور اس کو مسترد کر دیا تمام جمہور نے، اس لیے کہ بعض روایات میں تو صراحت ہے بعد تسلیم کی، سلام پھیرنے کے بعد، اور بعض روایات میں صراحت ہے رفع الیدین کی، کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ کیا رفع الیدین ہاتھ اٹھا کے دعا سلام سے پہلے مانگی جاتی ہے؟ یہ نقول، یہ روایات یہ بتا رہی ہیں کہ دبر الصلوات سے مراد سلام پھیرنے کے بعد کی دعا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پیچھے جتنی بھی گزری نا کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ ساری دعائیں تو ہیں، یہ ساری صریح ہیں، عبارت النص سے بتا رہی ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ لیکن اجتماعی دعا یہ ثابت نہیں ہے، سمجھ لو۔ سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا یہ ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کا مطلب سمجھتے ہو کیا؟ اجتماعی دعا کا مطلب یہ کہ امام صاحب دعا مانگے اور پیچھے سب لوگ آمین کہیں، یہ اجتماعی دعا یہ ثابت نہیں ہے۔ اجتماع جماعت سے نکلا ہے نا، جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ تو اجتماعی دعا میں بھی ایک امام ہوتا ہے جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ اس پہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اجتماعی دعا کہلاتی ہے۔ یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کہیں پہ اگر اجتماعی دعا اس طرح سے کی ہے تو وہ تعلیماً کی ہے، وہ آپ نے معمول نہیں تھا زور سے دعا کرنے کا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا کر آیا ہوں کہ دعا میں اصل کیا ہے؟ سر۔ آمین میں ہم نے بحث کی نا، جب آمین سرن جہران پہ بات ہوئی تھی
تو قرآن کریم کا اسلوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا تھا نا. تو اصل دعا کے اندر سر ہے. آپ نے جہرن کبھی دعا نہیں کی, اور اجتماعی دعا میں جہر ہونا ضروری ہے کہ امام جہر کرے, باقی اس کے اوپر آمین بولے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو اشرف العلوم کی مسجد میں بھی امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مقتدی دعا کرتے ہیں. نیا سوال پیدا. اور ہمارے تمام مدرسوں کی, علماء کی, سب کی مسجدوں میں ہوتا ہے. بھائی وہ اجتماعی دعا تو نہیں ہے. یہاں پر امام صاحب دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. سب لوگ اپنی اپنی دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے. سرن جب دعا ہوتی ہے تو یہ اجتماعی دعا نہیں کہلاتی ہے. کون سی دعا کہلاتی ہے؟ انفرادی دعا. اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں. ہر ایک کی نماز ختم ہوئی ہے, ہر ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے, اپنی اپنی دعا مانگ رہے, اس کے اندر جہر نہیں ہو رہا, تو اجتماعی دعا کہیں تو ہر ایک اپنی اپنی دعا مانگ رہے. تو نہیں بات. البتہ بعض مساجد میں, ہمارے بچپن میں دارالعلوم میں نمازوں کے بعد جو ہے نا اجتماعی دعا اس طرح تو نہیں ہوتی تھی کہ امام صاحب دعا پڑھے سب آمین کہیں. البتہ مؤذن صاحب دعا کے شروع میں کہتے تھے اللہم الحمدللہ رب العالمین, اور آخر میں کہتے تھے برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ زور سے بولا کرتے تھے. جب وہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین سب لوگ ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے, اور جب وہ کہتے تھے برحمتک یا ارحم الراحمین سب لوگ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. اس مسئلے پہ بعد میں بحث ہوئی دارالعلوم میں. دارالعلوم میں ایک مجلس تھی, اس کا نام تھا مجلس تحقیق مسائل حاضرہ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بحث ہوئی کہ جی یہ عمل کرنا چاہیے نہیں, کہاں سے ثابت ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ اجتماعی دعا تو ثابت نہیں ہے, تو دارالعلوم کی مسجد میں یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس وقت بعض حضرات نے اشکال پیش کیا, تو ادھر ہی اسی مجلس میں موجود دیگر حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی تھی کہ یہ سنت سمجھ کے یا التزام کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ ایک انتظام ہے, انتظامی عمل ہے. یہ عمل کیا ہے؟ ایک انتظامی عمل ہے. یہاں پر جو عمل کیا جاتا ہے انتظامی طور پر کہ جی سب لوگ ایک ساتھ دعا کر لیں, ایک ساتھ اٹھ جائیں, ان کو اطلاع ہو جائے دعا مانگ رہے ہیں, دعا ختم ہو گئی. ایک انتظامی اجتماعیت کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ مقصود نہیں ہے. لیکن بعد میں پھر اس کو بھی ترک کر دیا گیا. اب یہ بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے. اور خاموشی سے دعا مانگو اپنی اپنی, کبھی مانگو کبھی نہیں بھی مانگو. یہ کبھی نہیں بھی مانگو امام کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی فرض واجب لازم نہیں ہے. آج کل لوگ لازم سمجھنے لگے ہیں. نہیں مان, آج کل لوگ کیا کرتے ہیں اجتماعی دعا کو لازم, بالخصوص جمعے کی نماز میں. اگر جمعے کی نماز میں امام صاحب نے دعا نہیں کرائی تو بہت سے تو لوگ کہتے ہیں نمازی عادی ہوئی ہماری. مجھے میرے ایک استاد نے کہیں جمعہ پڑھانے بھیجا, میں نے جا کے ان کی کوئی عذر تھا, ان کی جگہ میں نے جمعہ پڑھایا. میری عادت یہ کبھی دعا کراتا ہوں کبھی نہیں کراتا, تاکہ لوگوں کو التزام نہ رہے. اپنی مسجد میں کبھی آواز سے دعا کرا دیتا ہوں, کبھی آواز سے دعا نہیں کراتا, خاموشی کے ساتھ سری دعا کرتے ہیں. تو میں نے سری دعا کرا دی. تو وہاں کے نمازیوں نے اگلے دن استاد سے جا کر کہا کہ آپ نے کس کو بھیجا, کس جاہل کو بھیجا تھا آپ نے نماز پڑھانے کے لیے, اس کو تو نماز پڑھانی نہیں آتی جمعے کی. استاد نے مجھے بتایا, کہہ رہے تھے وہ لوگ آ کر کہہ رہے تھے اس کو تو نماز پڑھانی نہیں آتی. تو نے کہا کیسے بھائی, کیوں نہیں پڑھانی آتی؟ کیوں اس نے دعا ہی نہیں مانگی نماز کے بعد, وہ تو خاموشی سے دعا مانگے بغیر چلا گیا. اس سے کیا معلوم ہو کہ لوگ جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کو لازم سمجھ رہے ہیں. قرینہ کیا ہے؟ نکیر کی ہے ترک کے اوپر, نکیر کی نہیں, شکایت کی نہیں, تو قرینہ یہی ہوا نا. اب یہاں پر ترک واجب ہوگا کیونکہ التزام مالا الزام ہو گیا. یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ترک واجب ہو جائے گا, کیونکہ جو چیز لازم نہیں ہے اس کو شریعت نے لازم نہیں کہا, تم اس کو لازم کر رہے ہو بھائی. اور کہیں پہ التزام مالا الزم نہیں ہے, لوگ اس کو لازمی نہیں سمجھتے, تو وہاں مانگنا جائز ہے. اجتماعی بھی مانگ لو, کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ رہی بات؟ کبھی انفرادی مانگ لو, کبھی اجتماعی مانگ لو, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ مسئلہ واضح رہنا چاہیے کہ نمازوں کے فرض نمازوں کے بعد دعا ثابت ہے, اور جو مسجدوں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے اگر اجتماعیت نہیں ہے اور اس کا التزام نہیں ہے تو جائز ہے, مانگ سکتے ہیں. سمجھ رہی بات؟ اور اجتماعیت بھی جائز ہے بشرطے کہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے. اگر اس کو لازم سمجھا جائے گا تو پھر ترک کرنا واجب ہوگا. مسئلہ واضح ہو گیا. حجۃ و عمرہ تامۃ تامہ. اور تم لوگ تو سو جاتے ہو آگے فجر کے بعد. یہاں پر کیا ہے, روزانہ ایک حج عمرہ آ رہا ہے. روزانہ کیا آ رہا ہے؟ ایک حج ایک عمرہ. اگر آدمی فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے, تلاوت میں مشغول ہو جائے, ذکر میں مشغول رہے, دعا میں مشغول رہے, جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھو, پھر جا کے سو جائے, تو اس پہ کیا ملتا ہے؟
ایک حج ایک عمرہ، پورے حج پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب کتنے سارے حج کتنے سارے عمرے تم نے ضائع کر دیے۔ کم از کم سورج نکلنے سے پہلے نہیں سو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ 2 وقت سونا مکروہ ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ طلوع شمس سے پہلے کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کو اللہ کے ذکر میں نکالو۔ غروب شمس سے پہلے کا وقت قیمتی ہے، اس کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ ان 2 وقتوں میں اسی لیے علماء نے فرمایا کہ سونا مکروہ ہے، بلکہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونے والا رزق کی تنگی کا بھی شکار ہوتا ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے واسطے اللہ سے برکت مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم بارک لی امتی فی بکوریا، یا اللہ میری امت کے بالکل صبح سویرے کے وقت میں برکت عطا فرما، اس وقت جو بھی وہ کام کریں اس میں برکت ڈال دے۔ اس کا مطلب کیا؟ بارک لی امتی فی بکوریا، اس وقت میں برکت ڈال دے جو سورج نکلنے سے پہلے کا اور فجر کے بعد کا وقت، یہ کہلاتا ہے بکور۔ اس وقت میں یا اللہ برکت ڈال دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت میں جو بھی کوئی کام شروع کرے گا اس میں برکت ہوگی۔ اگر کوئی دکاندار ہے اور وہ اپنی دکان اس وقت میں کھولے گا، اس کی تجارت چمکے گی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو دیکھ لو کر کے۔ اگر کوئی طالب علم ہے اس وقت میں بیٹھ کے اپنے علم کا مطالعہ کرے گا، اس میں برکت آئے گی۔ اگر کوئی ذاکر شاغل صوفی سالک ہے، وہ اس وقت میں بیٹھ کے ذکر کرے گا، اس کی اصلاح اور اس کے سلوک کے درجات جو ہیں وہ جلدی آسانی کے ساتھ ہوں گے، اس وقت میں اللہ نے برکت دی ہے۔ تو قرآن کریم حفظ کر رہا ہے، اس وقت بیٹھ کے سبق یاد کرے گا، اس کو جلدی سبق یاد ہوگا، اس میں برکت آئے گی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنی امت کے واسطے برکت مانگی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ طالب علموں کا فجر کی نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں سونے کے لیے۔ ایسا نہیں کرو، تم طالب علم ہو، کچھ ذکر کر کے تھوڑا سا کتاب کا مطالعہ کر لیا کرو، تھوڑا سا بھی کر لو گے، اس میں اللہ برکت ڈالے گا۔ اور سورج نکلنے کے بعد بھلے سو رہو، سورج نکلنے تک نہیں سو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اس میں نہیں سونا ہے، اس کے بعد بھلے سو رہو۔ زیادہ وقت نہیں ہوتا، آپ جب نماز سے فارغ ہوتے ہو نا تو سورج نکلنے میں مشکل سے 20 منٹ ہوتے ہیں، 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں۔ 15-20 منٹ بیٹھ کے تھوڑی دعا مانگ لے، تھوڑی تلاوت کر لے آدمی، اور تلاوت کر کے ایک آدھ صفحہ مطالعہ کر لے، سورج نکل آتا ہے۔ اور باوضو تو ہوتا ہی ہے آدمی، سورج نکلنے کے بعد اشراق کی 2 رکعت پڑھے اور سو جائے، بھلے آرام کرتے رہے سو رہی بات۔ ہمارا ملک جو معاشی طور پر پستی کی طرف جا رہا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صبح کا جو برکت والا وقت ہے پوری قوم پڑی سو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، ساری دکانیں بند ہوتی ہیں، سارے بازار بند ہوتے ہیں۔ بازار کب کھلتے ہیں ہمارے؟ 12 بجے۔ نہیں، میں ہول سیل مارکیٹوں کی بات کروں، بڑی مارکیٹیں جو ہے تو کب کھلتی ہیں؟ 12 بجے، 1 بجے، ظہر کے بعد، اور صبح کا سارا وقت سو کر گزارتے ہیں۔ تو یہ معاشی طور پر بدحال نہیں ہوں گے، اور فقیر مسکین نہیں بنیں گے، اور مقروض نہیں بنیں گے، تو کیا بنیں گے؟ وہ وقت جو برکت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگا تھا، وہ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ سو کے گزار دیا۔ اور جو لوگ جن کو ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتے ہیں اور دشمنان خدا کہتے ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کو پڑھا ہے اور ان چیزوں کو لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو سب سے زیادہ ٹریفک جام کا وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کے کام پہ جانے کا وقت ہوتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ یہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے بمپر ٹو بمپر ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، ایک گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی، لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے ہوتے ہیں، ساری دکانیں کھل گئی ہوتی ہیں، سارے کاروبار اسٹارٹ ہو گئے ہوتے ہیں، سارے بازار کھل گئے ہوتے ہیں، سارے دفتر کھل گئے ہوتے ہیں۔ صبح فجر سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے سب کھلا ہوا ہوتا ہے، اور شام کو مغرب کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کسی گاؤں میں آ گیا۔ ہمارے یہاں گاؤں ہوتے ہیں نا، گاؤں میں مغرب کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ سناٹا ہو جاتا ہے بالکل، حتیٰ کہ ان کے ایئرپورٹس بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹس پہ دکانیں ہوتی ہیں نا، اندر دکانیں ہوتی ہیں ایئرپورٹس کے، مختلف قسم کی ضرورت کی کھانے پینے کی مختلف دکانیں ہوتی ہیں۔ مغرب کے بعد سب پہ لائٹ بند کر کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا، ایک ایئرپورٹ پہ میں اترا امریکہ کے عشاء کے بعد، تو میں ڈر گیا کہ کہیں بلیک آؤٹ کیوں ہوا ہے، بالکل اندھیرا پڑا ہے اور حق کا عالم ہے، فلائٹیں نہیں چلتی، کم چلتی ہیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ سب بند کیوں پڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو مغرب کے بعد سب بند ہو جاتا ہے، سب سو جاتے ہیں، اسی لیے ان کی تجارت اور معیشت کیسی ہے؟ بڑھ جا رہی ہے۔ انہوں نے بکور
جو وقت تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی، انہوں نے اس کو کام میں لگایا. اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑھا ہے نا حدیث میں پیچھے کہ آپ رات کو بیٹھ کے گپے مارنا وقت ضائع کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے. مغرب کے بعد عشاء کے بعد سب سو جاتے ہیں، بالکل بالکل سناٹا ہوتا ہے وہاں پر، ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کا کوئی گاؤں ہے. کیوں؟ وہ فطرت کے اوپر چل رہے ہیں، اسے ترقی کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کب سوتے ہیں؟ 12 بجے 1 بجے. 12 بجے تو کھانا کھاتے ہیں رات کا کھانا 12 بجے ہوتا ہے. کیسا ظلم ہے. بیمار نہیں پڑیں گے، اسپتالوں کو آباد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو، وہ تو جو کر رہے ہیں دوسرے لوگ، اپنی تو اصلاح کرو. کم سے کم فجر کے بعد سونے کا معمول بند کرو، فجر کے بعد مت سو. جب تک سورج نہ نکل آئے اس وقت تک سونا مکروہ ہے. اور جو عوام کے لیے مکروہ ہوتا ہے وہ خواص کے لیے حرام ہوتا ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. اور طالب علم کون ہیں؟ عوام نہیں ہیں، طالب علم خواص ہیں. ان کے لیے تو سونا حرام ہے سورج نکلنے سے پہلے. سمجھ میں آ گئی؟ بالکل اپنے اوپر حرام کر لو کہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں سونا ہے. جو سو جاتا ہے اس کی قسمت بھی سو جاتی ہے. پھر ان اوقات میں سونے والی کی قسمت بھی سو جاتی ہے، اللہ اس کی قسمت کو سلا دیتا ہے. اللہ ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ، اس کا اہتمام کرو. یہ قصہ ہے حضرت ابو رمسا، ایک صحابی ہیں. وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو رمسا جو ہے نا، امام تھے اپنے محلے کی مسجد کے. تو ان کے ایک مقتدی ہے ازرق ابن قیس. وہ قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے حضرت ابو رمسا کے پیچھے نماز پڑھی. تو نماز پڑھ کے حضرت ابو رمسا نے سلام پھیرا اور گھوم کے ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. پھر ہمیں سنائی ایک حدیث کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو. ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، ابو رمسا بھی تھے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دو طرف سلام پھیرا، یہاں تک کہ سب نے آپ کی گالوں کی جو گورا پن تھا وہ پیچھے والوں کو نظر بھی آیا. پھر جس طرح کہتے ہیں ابو رمسا کہتے ہیں جس طرح میں گھوما ہوں نماز میں اور پیچھے تمہاری طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح رخ کر کے صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. جماعت میں ایک صحابی تھے، تکبیر اولیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے تھے. سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ سنتیں پڑھو. حضرت عمر کی نظر پڑی. حضرت عمر جلدی سے گئے، ان کو کندھے سے پکڑ کے نیچے بٹھا دیا اور کہا جس جگہ تم نے فرض پڑھے یہاں پر سنتیں نہیں پڑھو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور حضرت عمر کے اس عمل کی تائید فرمائی. کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے درست کام لیتا رہتا ہے، اے ابن الخطاب، اللہ پاک تم سے درست کام لے اور درست کام لیتا رہے. ان کی تائید فرمائی. اس حدیث سے استدلال کر کے علماء نے فرمایا کہ امام کو تو جس جگہ اس نے نماز پڑھائی ہے اس جگہ پر زیادہ دیر امامت کی ہیئت پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، نماز کی ہیئت پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. مختصر سا ذکر کرے، اللہم انت السلام و منک السلام والا، رہی بات، اور کھڑا ہو جائے. اگر اس نماز کے بعد اس نے سنتیں پڑھ دی ہیں تو سنتیں پڑھنا کھڑا ہو جائے، جگہ بدل کے کسی اور جگہ جائے سنتیں پڑھے، یا اپنے گھر میں چلا جائے وہاں جا کے سنتیں پڑھے، مصلی پہ نہ بیٹھے. اور اگر سنتیں نہیں ہیں اس کے بعد تو پھر نماز کی حیث پہ نہ بیٹھے، رخ پھیر کے نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے. جیسے فجر کے بعد اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو وہاں پر رخ پھیر دے اپنا مصلی پہ نمازیوں کی طرف اور اس طرح سے بیٹھے. اور مقتدیوں کے لیے، عام نمازیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی جس جگہ فرض پڑا ہے اس جگہ سنت نہ پڑھیں، یا تو وقت کا فصل کریں یا مکان کا فصل کریں. فصل مکانی یا فصل زمانی کریں. فصل زمانی تو یہ کہ طویل وقفہ کریں، طویل وقفے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر جلدی پڑھ دیے تو فصل زمانی کریں، فصل مکانی کریں، جس جگہ فرض پڑے تھی اس جگہ سے ہٹ کے سنتیں پڑھیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث. آگے قصہ ہے. قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر غزوے اور جہاد کے لیے بھیجا. یہ لشکر تیزی سے گیا، بہت جلدی اللہ نے اس کو فتح دی، بہت زیادہ مال غنیمت دیا، وہ مال غنیمت لے کے بہت جلدی واپس آ گیا. اسرع ذہابا
اسرع رجعتا واکثر غنیمتا. 3 صفات تھیں اس لشکر میں. کتنی صفات تھیں؟ 3. اسرع ذہابا، اسرع رجوعا، اور اکثر غنیمتا. مال غنیمت بھی بہت لے کے آئے. صحابہ کرام ان لوگوں کی خوش قسمتی پر رش کر رہے تھے. بھئی کیا شاندار لشکر ہے، کیسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ثواب بھی ملا، جہاد بھی کیا، اور اتنا اللہ نے مال حلال، مال غنیمت بھی اتنی کثیر مقدار میں دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عرض فرمایا صحابہ کرام سے، میں تم کو نہ بتاؤں وہ عمل کہ جس کا کرنے والا ان سے بھی زیادہ اسرع رجعتا و اکثر غنیمتا ہوگا، اس لشکر سے بھی زیادہ کم وقت کے اندر ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لینے والا ہوگا، اور ہر شخص کر سکتا ہے یہ. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا جو شخص فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، تو وہ ان سے بھی زیادہ اسرع رجعتا و اکثر غنیمتا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟